واجب ہے، بغیر عذر کے تاخیر کرے گا گنہگار ہو۔ جب سال کے بعد حساب کر لیا اور اس پہ زکوٰۃ فرض ہو گئی، مثلا اس کی زکوٰۃ کی تاریخ 15 شعبان ہے یا یکم شعبان ہے یا یکم رمضان ہے، اور دو چند دن پہلے ہی سے اپنی تمام مالیات کا حساب کرنے لگا، اور پھر یکم شعبان کو یا یکم رمضان کو اپنا حساب مکمل کر لیا، اور اسے اندازہ ہوا کہ اس کے 1 کروڑ کی مالیت میں زکوٰۃ بنتی ہے 2.5 لاکھ، تو اسے فوراً ادا کر۔ اس میں بلا وجہ تاخیر کرنا گناہ ہے اور مال کو خطرے میں ڈالنا ہے۔ اور اس سے بھی آسان شکل ہم نے عرض کر دی تھی کہ پورے سال پہلے سے زکوٰۃ دینا شروع کر دے، اور جب یکم شعبان آئے اور اپنی مالیت کا جب اس نے حساب کر لیا تو پتہ چلا زکوٰۃ بنتی تھی 2.5 لاکھ، اور 2 لاکھ تو دے چکا ہے، پیچھے رہ گئی 50,000، جتنا جلدی ہو سکے اسے ادا کر۔ تو اس سے یہ ہوگا کہ ایسا ایسا نکالنا بھی آسان ہوگا اور زکوٰۃ کے فریضے کی برکات بھی حاصل کر لے۔ اور اگر اس نے زکوٰۃ دے دی 2.5 کے بجائے 3 بنتی تھی 2.5، 50 زیادہ دے دی، تو اس کو اگلے سال سے بھی مائنس کر سکتا، وہ بھی اتنی بڑی بات نہیں ہے، تو اس کو اگلے سال سے بھی کم کر سکتا ہے۔ لیکن بلا وجہ اس زکوٰۃ کی رقم کو رکھے رکھنا اور پھر 1 سال اور گزر جائے، یہ اچھی بات نہیں ہے۔ جس قدر جلدی ہو سکے اسے ادا کرے، اور بڑی زکوٰۃ ہے، اکٹھی نکالنا مشکل ہوتا ہے، تو اس کو پورا سال پہلے سے ادا کرتے رہے اور پھر اپنی مالیت کا حساب کر کے اس کو جتنا جلد ہو سکے اس فریضے کو ادا کرے۔ جب مال زکوٰۃ پر سال پورا ہو جائے تو زکوٰۃ کا فوراً ادا کرنا واجب ہے، بغیر عذر کے تاخیر کرے گا گنہگار ہوگا۔ بہرحال اگلے سال زکوٰۃ فرض ہونے سے پہلے ضرور سبکدوش ہو جائے، ضرور اس زکوٰۃ کو مکمل کر لے۔ اگر کوئی مالدار آدمی جس پر زکوٰۃ واجب ہے سال گزرنے سے پہلی زکوٰۃ دے دے اور سال پورا ہونے کا انتظار نہ کرے تو یہ بھی جائز ہے، زکوٰۃ ادا ہو جاتی ہے۔ میں نے عرض کیا پہلے سے ادا کر رہا ہے اور پہلے سے حساب کر رہا ہے ساتھ ساتھ، اور سال کے آخر میں دینے اور زکوٰۃ فرض ہونے کا حساب کر سکتا ہے۔ مالدار آدمی اگر کئی سال زکوٰۃ دے دے تو یہ بھی جائز ہے، لیکن اگر کسی سال مال بڑھ گیا تو زائد مال کی زکوٰۃ بھی دینا ہوگی، یعنی کئی سال کی اکٹھی ہی دے دی، لیکن حساب کرتا رہے کہ کسی سال اگر اس کی زکوٰۃ بڑھ گئی تو وہ بھی دینی ہوگی، یعنی جتنی زکوٰۃ فرض تھی اس سے زائد نکال دی تو زائد کو اگلے سال کی زکوٰۃ سے مائنس کیا جا سکتا ہے، محسوب کیا جا سکتا ہے۔ کسی کی مال پر پورا سال گزر گیا لیکن ابھی زکوٰۃ نہیں نکالی تھی کہ مال ضائع ہو گیا اور کسی طرح جاتا رہا تو زکوٰۃ بھی معاف ہو گئی۔ اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا یا کسی طرح اپنے اختیار سے ضائع کر ڈالا تو جتنی زکوٰۃ واجب ہوئی تھی وہ معاف نہیں ہوئی بلکہ دینا پڑے گی۔ قدرتی مال ضائع ہو گیا، چوری ہو گیا، جس میں اس کا اختیار نہیں ہے تو پھر تو معاف ہے، لیکن اگر خود اپنا مال کسی کو دے دیا تو ظاہر ہے زکوٰۃ تو زکوٰۃ ہے، وہ تو فرض ہے، وہ تو معاف نہیں ہوگی۔ سال پورا ہونے کے بعد کسی نے اپنا سارا مال خیرات کر دیا تب بھی زکوٰۃ معاف ہو گئی، بشرطیہ کہ سارا کر دے، ورنہ کچھ اگر صدقہ نکالا، زکوٰۃ نہیں نکالی، خیرات نکال دی، زکوٰۃ نہیں نکالی تو زکوٰۃ تو معاف نہیں ہوگی، زکوٰۃ تو معاف نہیں ہوگی، زکوٰۃ تو دینی پڑے گی۔ کسی کے پاس فقط سونا ہو تو نصاب 7.5 تولہ ہے، یعنی صرف سونا کا مطلب ہے کہ 1 روپیہ بھی نقدی نہیں ہے،
اور چاندی بالکل نہیں ہے، اور جسے کہیں کہ سرمایہ خرید و فروخت کا بالکل نہیں ہے، تو اس صورت میں پھر نصاب 7.5 تولہ ہے، لیکن کچھ نقدی بھی ہے اور کچھ چاندی بھی ہے، کچھ تجارت کا سامان بھی ہے، یا کچھ سونا بھی ہے، تو پھر سونے کا نصاب کا اعتبار نہیں ہوگا، پھر چاندی کے نصاب کا اعتبار، اور چاندی کا نصاب 52.5 تولہ چاندی ہے۔ تو اگر آدھا تولہ سونا بھی ہوگا اور کچھ نقدی ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ بنتی ہے تو زکوٰۃ دینی ہوگی، اور اگر 2 تولے بھی سونا ہے، ظاہر ہے کچھ 1-2 روپے یا کچھ روپے اور یا کچھ 100 نقدی بھی ہے اور اس کی مالیت 52.5 تولہ جنتی بنتی ہے، زکوٰۃ دینی ہوگی۔ تو یہ سونے کا نصاب جو مشہور ہے 7.5 تولہ، یہ اس وقت ہے جب نقدی بالکل نہیں ہو، جب صرف درہم استعمال ہوا کرتے تھے اور درہم کے سکے استعمال ہوا کرتے تھے اور خرید و فروخت بھی اسی کی ہوا کرتی تھی، لیکن اب ظاہر ہے نقدی بھی ہوتی ہے، چاندی بھی ہوتی ہے، تو پھر نصاب سونے کا نہیں، پھر چاندی کے نصاب کا خیال رکھا جائے گا، اور کسی کا سونا اور نقدی نصاب چاندی کے نصاب تک پہنچ گئی تو وہ صاحب مال ہے اور اس پر زکوٰۃ فرض ہوگی۔ یہ جو بات ہے نا کہ بچی بالغ ہے اور اس کے پاس تو سونا صرف 2 تولہ ہی ہے، تو یہ 2 تولے پہ بھی زکوٰۃ ہوگی، کیونکہ اس کے پاس نقدی بھی ہے، اس کے پاس نقدی بھی ہے، اور عام طور پہ بچیوں کے پاس بالغ ہونے کے بعد یہ چیزیں ہوتی ہیں، ضروری نہیں کہ وہ شادی ہوگی تبھی اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی، نہ شادی سے پہلے بھی اگر اس کا سونا ہے اور وہ اس کی مالک ہے اور اس کے پاس عیدی ویدی بھی اکٹھی جمع ہے، کچھ پیسے بھی اس کے پاس خرچے کے موجود ہیں اور سال گزر گیا تو اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی اور زکوٰۃ دے گی، اور اس سے اس مال کی برکتیں اسے نصیب ہوں گی، ورنہ تو بھائی یہ مال وبال بنتا ہے، اور یہ جسے کہیں کہ اللہ کی ناراضگی کا باعث بنتا ہے۔ کسی کے پاس 3 تولہ سونا اور کچھ نقد رقم ہو، مثلا صرف 5 روپے ہی ہو، تو اس پر زکوٰۃ واجب ہوگی، کیونکہ روپے اور سونا ملا کر 52.5 تولہ چاندی کی قیمت سے زیادہ مالیت بنتی ہے، تو ظاہر ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ تجارت کا مال خواہ کسی قسم کا ہو، جب اس کی قیمت سونے یا چاندی میں سے کسی کے نصاب کی قیمت کے برابر ہو گئی تو اس پہ زکوٰۃ واجب ہوگی۔ تجارت کا سامان اسے کہتے ہیں جو بیچنے کے لیے لیا ہو اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا، بیچنے کی نیت سے لیا ہو اور بیچنے کی نیت سے رکھا ہوا ہو۔ تجارت ایک دکان ہے جس میں تجارت کرتا ہے، اس دکان پہ زکوٰۃ نہیں۔ ایک فیکٹری ہے جس میں تجارت کاروبار کرتا ہے، اس فیکٹری پہ نہیں ہے۔ مشینیں ہیں جن کے ذریعے کاروبار کرتا ہے اور اس مشینری پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تجارت کا وہ سامان جو بیچنے کے لیے لیا، بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، مثلا کاغذ ہے، مثلا خام مال ہے، مثلا روئی ہے، مثلا کپڑے ہیں، مثلا برتن ہیں، یا اور جو دکان کے اندر ساز و سامان رکھا ہوا، گاڑیاں ہیں، یا مثال کے طور جو بھی چیز ہے، پرچون کا سامان ہے، تو ان تمام چیزوں پر چونکہ وہ بیچنے کے لیے لیا، بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، تو سال کے آخر میں دیکھیں گے اس وقت ان تمام چیزوں کا مارکیٹ ریٹ کیا ہے، اور وہ مارکیٹ ریٹ لگا کر اس کی مالیت لگائی جائے گی اور اس کی زکوٰۃ دی جائے گی۔ سونا ہے، چاندی ہے، یہ تو چاہے بیچنے کے لیے نہیں بھی رکھا ہوا، بچی کی جہیز کے لیے رکھا ہوا ہے، عورت نے پہننے کے لیے رکھا ہوا ہے، بیٹی کی شادی کے لیے رکھا ہوا ہے، اس پہ تو پھر بھی زکوٰۃ ہے۔ لیکن جو تجارت ہے، تجارت کے سامان، اس کے اندر یہ ہے کہ جو بیچنے کے لیے لیا، بیچنے کے لیے رکھا ہوا۔ پلاٹ ہے، بیچنے کے لیے لیا تھا لیکن بعد میں سوچا بیٹی کو دے دوں گا، اب بیچنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ ابا کی طرف سے پلاٹ مل گیا، اب بیچنے کے لیے تو ہم نے نہیں خریدا اس کو، لیکن رکھا ہے بیچنے کے لیے، اس پہ بھی زکوٰۃ نہیں جب تک کہ بیچ نہ دے۔
ابا کی طرف سے پلاٹ مل گیا، اب میں نے رکھ دیا بیچنے کے لیے، اس کو میں بیچوں گا، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے جب تک کہ بیچ نہ دے، اس لیے کہ اس پلاٹ پہ ہے جو بیچنے کے لیے لیا، بیچنے کے لیے رکھا ہو، بیچنے کے لیے لیا تھا، نیت بدل گئی گھر بناؤں گا، زکوٰۃ نہیں، خیال نیت ہو گئی بیٹی کو دوں گا، زکوٰۃ نہیں، نیت کر لی اپنے لیے رکھ لوں گا کرائے پہ دے دوں گا، زکوٰۃ نہیں، بیچنے کے لیے نہیں لیا بلکہ وراثت میں ملا لیکن مارکیٹ میں رکھ دیا بیچنے کے لیے، اس پہ زکوٰۃ نہیں جب تک کہ بک نہ جائے اور اس کے پیسے اس تاریخ تک محفوظ نہ ہو جس تاریخ پہ اس کی زکوٰۃ کی تاریخ ہے۔ اگر اس سے بیچ دیا اور اس کو خرچ کر دیا، زکوٰۃ نہیں، اس پہ زکوٰۃ نہیں۔ تو تجارت کا سامان وہ کہلاتا ہے جس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی ہے کہ بیچنے کے لیے لیا اور بیچنے کے لیے رکھا ہوا ہے، اور اس کا کون سا ریٹ لگائیں گے؟ جو آج ہے۔ اگر ریٹ بڑھ گیا تو اس پہ بڑھ جائے گا، ریٹ کم ہو گیا تو اس پہ کم ہو جائے گا۔ گاڑی 50 لاکھ کی لی تھی اور آگے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے، اب اس کی قیمت 30 لاکھ کی ہو گئی، 30، اور اگر وہ 1 کروڑ کی ہو گئی تو 1 کروڑ کی۔ تو اس دن کا جو مارکیٹ ریٹ ہے اس ریٹ کو سامنے رکھ کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ تو تجارت کا سامان وہ ہوتا ہے، سونا جس حال میں رکھا ہو، چاندی جس حال میں رکھا ہوا ہو، اور نقدی جیسی بھی رکھی ہو، ڈالر میں رکھی ہو، پاؤنڈ میں رکھی ہو، نقد رکھی ہو، کسی بھی رکھی ہو اس پر۔ اور تجارت کا سامان اور تجارت کے سامان کی تعریف یہ ہے کہ بیچنے کے لیے لیا اور بیچنے کے لیے رکھا ہوا، تو اس پر مارکیٹ ریٹ لگا کر اس کی زکوٰۃ ادا کی جائے گی۔ ہوٹل ہے، اس میں کرسیاں ہیں، اس میں ٹیبل ہے، اس میں اور پکانے کا سامان ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں، اس لیے ظاہر ہے اس سے تو کاروبار کر رہا ہے، وہ تو بیچنے کے لیے نہیں ہے۔ تو اسی طرح کارخانہ ہے، بڑی بڑی مہنگی مشینیں ہیں، ظاہر ہے ان کو بیچنے کے لیے تو نہیں رکھا ہوا بلکہ اس سے تو کاروبار کر رہا ہے، اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو ان چیزوں پہ زکوٰۃ ہوتی ہے جو سونے اور چاندی کے برابر وہ تجارت کا سامان پہنچ جائے اور ان میں تجارت کی نیت ہو، بیچنے کے لیے رکھا ہو، بیچنے کے لیے لیا ہو، اس پر زکوٰۃ ہوتی ہے۔ تجارت کی نیت سے خرید کردہ زمین اور دکان اور برائے فروخت تعمیر کردہ مکانات اور دکانات کی موجودہ مالیت پہ زکوٰۃ فرض ہوگی۔ اگر تجارت کے غرض سے مثلا کوئی زمین خریدی پھر اس کو فروخت کرنے کا ارادہ ترک کر دیا، اس پر اپنے استعمال کا مکان بنانے کا ارادہ کر لیا تو وہ تجارت کی نہ رہی، اس کے بعد پھر ارادہ بدل گیا اور اس کو فروخت کرنے کی نیت کر لی تو مال تجارت نہیں بنے گی، اس پہ زکوٰۃ واجب نہیں۔ مال تجارت میں زکوٰۃ کا حساب لگاتے وقت قیمت فروخت کا اعتبار ہوگا، قیمت خرید نہیں، قیمت فروخت جس قیمت میں مارکیٹ میں بک رہی ہے اس کا حساب ہوگا، اور قیمت خرید پر حساب نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے اس کی زکوٰۃ کی جائے گی۔ اب آدمی نے جب 30 شعبان کو اپنی مالیت کا حساب کر لیا اور اس کی کل مالیت بنتی ہے مثلا 5 کروڑ، اور پتہ لگا اس نے 5 کروڑ میں اب پچھلے مہینوں کی تنخواہیں بھی دینی ہے اور پچھلے مہینوں کے بجلی کے بل بھی دینے ہیں اور پچھلے مہینوں کے اندر جو لوگوں سے خریداری کی اس کا پیسہ بھی دینا ہے، تو پیسے دیتا سب کچھ ملا کر تو 5 کروڑ میں سے مالیت پیچھے بچ گئی 3 کروڑ، تو 3 کروڑ پہ زکوٰۃ ہو۔ البتہ یہ کہ اس نے بھی تو کسی سے لینے ہیں جس کو اس نے سامان دیا ہوا ہے اور اس کی مالیت بنتی 1 کروڑ روپے، تو اب 4 کروڑ کی زکوٰۃ ہو۔ تو جو لینا ہے اس کو شامل کر لیں گے، جو دینا ہے اس کو مائنس کر لیں گے، پھر جو مالیت بنتی ہے اس کا صرف 2.5% بخوشی ادا کرے گا اور اپنے لیے سعادت سمجھے گا اور شکر کی کیفیت ہوگی کہ اللہ نے مجھے اس فریضے کی سعادت بخشی ہے، اور پھر اللہ سے قبولیت کی دعا کرے گا، اے اللہ اس فریضے کو قبول فرما دے اور اس عظیم الشان عبادات کی برکتیں نصیب فرما دے۔ تو پھر اللہ اور اللہ کے رسول نے بتایا ہے کہ دنیا کے اندر بھی برکتیں ملیں گی اور آخرت کے اندر بھی اس کا سرمایہ اور ذخیرہ ہو جائے گا۔ اللہ رب العزت اس فریضے کی ادائیگی بھی صحیح طور پہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔